الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ آپ اسلام لانے والے مردوں میں سب سے پہلے ہیں، اور آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جس کے والد و والدہ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ ویسے تو تمام صحابہ ہی جنتی ہیں، لیکن آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 خوش نصیب صحابہ کو نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت اپنی رفاقت عطا فرمائی، اپنے ساتھ لیا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب فرمایا، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں موجود تھے، اور کفار مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں کفار نے نیچے دیکھ لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی نگاہ پڑ جائے گی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں دوسرا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے صاحب سے فرماتے تھے کہ غم نہ کرو کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ صاحب سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب فرمایا، اور یہ کسی اور صحابی کو فضیلت حاصل نہ ہوئی۔ آپ کا لقب صدیق ہے، اس بات کی گواہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ تو احد پہاڑ کو جنبش ہونے لگی، وہ ہلنے لگا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انسانوں میں تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سے ایک حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور پھر عمر۔ امام محمد نے اور ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب یعنی صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اور 20 صحابہ جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مال کے عوض خرید کر آزاد کیا، یعنی انہیں اللہ کے لیے خریدا، کہ انہیں جو کفار مکہ کی طرف سے ایذائیں دی جا رہی تھیں تو ان لوگوں کو خرید لیا اور خرید کر پھر آزاد کر دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا فضیلت رکھتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پہنچائی جا رہی ہیں، تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے آپ نے اس صحابی کو مال کے عوض خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اور ان 20 صحابہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وصال میں حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، یعنی آپ کو صحابہ کرام کا امام بنایا۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں ابو بکر کی امامت پر کیوں نہ راضی ہوں، کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دینی معاملے یعنی نماز کے لیے ان کو ہمارا امام بنایا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض وصال میں حضرت سیداتنا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ایک تحریر لکھ دوں کہ کہیں کوئی متمنی یعنی تمنا کرنے والا تمنا کرے کہ وہ اولا ہے، تو پھر خود ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہ ہوں گے۔
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بعض قبیلے کے لوگ جو ہے اسلام سے پھر گئے اور فتنوں نے سر اٹھایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی دلیری سے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی سرکوبی کی، ان فتنوں کا جڑ سے خاتمہ کیا۔ آپ تقریباً 2 سال خلیفہ کی مسند پر قائم رہے، اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو حجرہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار حدیث موجود ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے چند پیش کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث میں آیا ہم اس کے مطابق عقیدہ رکھیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا چاہیے، اور جو تاریخی واقعات قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوں ان پر اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ تاریخی واقعات میں بہت سارا جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محدثین سند کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس سے بیان کیا، اس نے اس سے بیان کیا، اس نے اس سے بیان کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سند میں یہ راوی کیسا ہے، صحیح اس کی وجہ سے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع من گھڑت ہے وغیرہ۔ تو لیکن تاریخی واقعات میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی کہ کس نے کس سے بیان کیا، کس نے سنا تھا، کون اس وقت موجود تھا وغیرہ، یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ کس عالم نے اس واقعے کو بیان کیا، اگر وہ قرآن و حدیث سے چیز ٹکراتی ہے تو ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اتھینٹک ہمارے لیے قرآن ہے اور پھر حدیث۔ تو جب قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے فضائل آئے ہیں تو ہمارا بھی عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔